میرے بھائی، دوسری شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہوگی جو آپ ان لوگوں کے حق میں کریں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن من ابواب الجنہ، کہ آپ ان لوگوں کو جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دیں، اور کہیں گے وہم شرکاء الناس فیما سوا ذلک من الابواب، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے خوش نصیب جنت کے دیگر دروازوں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ ان کے کام اتنے اچھے ہیں، ان کے اوپر اللہ اتنا راضی ہے کہ ایک دروازہ صرف ان کے لیے ہے اور دیگر دروازے بھی ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ دوسری شفاعت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور اسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے، جنت کے بارے میں بھی جان لیں، آج ایسا گروہ بھی پیدا ہو گیا ہے، آج بدقسمتی سے ایسا گروہ بھی پیدا ہو گیا ہے جو مدینہ منورہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حد کراس کر گیا ہے، وہ مدینہ کو جنت سے بہتر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر مدینہ منورہ جنت سے بہتر ہوتا تو صحابہ کرام مدینہ میں رہتے ہوئے جنت کی دعائیں کیوں کرتے؟ وہ تو مدینہ میں رہتے تھے۔ یاد رکھو، وہ حدیث نہیں بھولنی چاہیے جس حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں اتنی جگہ، اتنی تھوڑی جگہ کہ جو جگہ ایک کوڑے کے برابر ہوتی ہے۔ ایک کوڑا کتنی جگہ لے لے گا؟ پتلا سا ہوتا ہے نا، اور لمبا بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ فرمایا جنت کی اتنی سی جگہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ لیکن پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیسے لوگ دین کو بگاڑ رہے ہیں، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ فرمایا جنت میں اتنی تھوڑی جگہ، جتنی جگہ میں ایک کوڑا آتا ہے، اب ایک کوڑے کے برابر جو جگہ ہوگی اس میں ہمارا پاؤں بھی نہیں آتا، ہاتھ بھی نہیں آتا، یہ بازو بھی نہیں آتا، کیونکہ بہت پتلی سی جگہ، اتنی تھوڑی جگہ۔ فرمایا جنت کی اتنی جگہ مل جائے، یہ جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو یہ جنت جس میں لوگ داخل ہوئے ہیں، جس دروازے سے داخل ہوئے ہیں، یا جنت کے دروازے جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کے ایک دروازہ جو ہے ان کی دو چوکھٹوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا میرے بھائیو آپ کے خیال میں؟ جی مسجد نبی کے برابر ہوگا؟ جی اللہ اکبر۔ فرمایا جنت کے ایک دروازے کی دو چوکھٹوں کے مابین اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مکہ سے لے کے یمن کا ہے۔ یہ جنت ہے میرے بھائی، جنت۔ اللہ ایسے نہیں کہتے جنت حاصل کر لو، جنت کی دعائیں کر لو، جنت مانگ لو۔ جنت بہت عظیم نعمت ہے۔ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں اور اللہ سے درخواست کرتے ہوئے اللہ کو واسطہ دیتا ہوں اللہ کے ناموں کا، یا اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ کہ مجھے اور میرے ان تمام دوست احباب کو جنت میں جگہ دینا، قبر کے عذاب سے بچا کے، جہنم کے عذاب سے بچا کے۔ میرے بھائی، تیسری وہ شفاعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا حساب کتاب ہوگا ان میں سے جو جنت میں جانے کے حقدار ٹھہریں گے، جب وہ جنت میں داخل ہونے لگیں گے دروازہ ان کے لیے نہیں کھلے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دروازہ ان کے لیے نہیں کھلے گا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے،
جنت کا دربان فرشتہ پوچھے گا من، کون؟ آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرشتہ کہے گا بکا امرتو، کہ مجھے حکم ملا تھا کہ جب محمد نامی آدمی آئے گا تب جنت کا دروازہ کھولنا ہے، ورنہ نہیں کھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو دروازہ کھلے گا، تب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ چوتھی وہ شفاعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، وہ شفاعت ہے جو آپ اپنے چچا ابو طالب کی کریں گے۔ کس کی شفاعت کریں گے؟ اپنے چچا ابو طالب کی۔ بات دھیان سے سننی ہے۔ پہلے میں کیا کہہ چکا ہوں کہ چچا کے حق میں آپ کی شفاعت قبول نہیں ہوئی، اور اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ چوتھی آپ کی شفاعت وہ ہے جو آپ اپنے چچا ابو طالب کے حق میں کریں گے۔ اب ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد سوال آ جائے کہ مولوی صاحب آپ کی باتوں میں تضاد ہے، اس لیے دھیان سے بات سنیں۔ دنیا میں آپ دعا کرتے رہے کہ چچا کی مغفرت کا سامان ہو جائے، چچا کو بخش دیا جائے، لیکن اللہ نے کہا دعا کیا قبول کروں گا، شفاعت کیا قبول کروں گا؟ شفاعت کرنے کی، دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دنیا میں اپنے باپ کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ تو بہرحال میرے بھائی، اب میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے چچا کے حق میں آپ کی شفاعت مانی جائے گی۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے میرے بھائی کہ آپ سے آپ کے چچا عباس نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، عباس مسلمان تھے، آپ کے چچا عباس کیا تھے؟ مسلمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ایک دن کہا کہ بھتیجے یہ بتاؤ کہ تمہارا چچا ابو طالب مکہ میں تمہارا بڑا ساتھ دیتا رہا، کان یحوتک وینصرک ویغضب لک، وہ تمہارے لیے ناراض ہوتا، تمہاری مدد کرتا، تمہارا دفاع کرتا، تمہارے دائیں بائیں ہوتا، کیا انہیں کوئی فائدہ دے سکو گے؟ کیا انہیں کوئی فائدہ دے سکو گے؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف اتنا فائدہ دے سکوں گا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہو رہا ہوگا، جہنم سے باہر نہیں نکل سکیں گے، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہو رہا ہوگا۔ جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا جس کی شدت اتنی ہوگی، تپش اتنی ہوگی کہ اس سے ان کا دماغ کھور رہا ہوگا۔ میرے بھائی، اور یہ شفاعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ خاص ہے۔ کسی اور کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف ابو طالب کے بارے میں آیا ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا، وہ بھی اتنا سا بس۔ بخشش نہیں ہوئی، جنت میں داخلہ نہیں ملا، صرف یہ ہے کہ سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے۔ ورنہ اللہ کا عام اصول یہ ہے، جو اصول قرآن پاک میں بار بار بتایا گیا ہے کہ کافروں کو ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے اعمال کو اللہ تعالی ہوا میں اڑا دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ابو طالب ہیں جن کو اتنا فائدہ ہوگا کہ سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ میرے بھائی، سب سے ہلکا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اس سے ان کا دماغ کھو رہا ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جن کو شدید عذاب ہو رہا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں۔ تو میرے بھائی، یہ وہ شفاعتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان شفاعتوں کی طرف جو دیگر لوگ بھی کر سکیں گے۔ وہ جہنمی جو مشرک نہیں ہوں گے، توحید کے اوپر ہوں گے لیکن ہوں گے گنہگار، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ان کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ انہیں جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا، مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے، فرشتوں کی شفاعت سے، اور حدیث کے لفظ ہے عام مومنوں کی شفاعت سے۔ دائیں ہاتھ سے میرے بھائی، دائیں ہاتھ سے، ناراض نہیں ہونا۔
میں فوراً اس لیے بولتا ہوں تاکہ لوگوں کو عادت پڑ جائے، سب کا فائدہ ہو جائے. جی ہاں. تو بہرحال میرے بھائی یہ شفاعت جو ہے یہ دیگر انبیاء کرام بھی کر سکیں گے، فرشتے بھی کر سکیں گے، عام مومن بھی کر سکیں گے. ایسے ہی وہ جہنمی جو ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوئے لیکن آرڈر ان کے بارے میں جہنم کا ہو چکا ہے، ان میں سے بھی کئی کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنوں کی شفاعت سے، فرشتوں کی شفاعت سے بچا لیا جائے گا. تو یہ وہ شفاعتیں ہیں جو دیگر لوگ بھی کر سکیں گے، اور پہلی وہ شفاعتیں تھیں جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں. اب میرا بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ہم ان شفاعتوں کے حقدار کیسے بنیں گے؟ ہم ان شفاعتوں کے حقدار کیسے بنیں گے؟ کیا یہ شفاعتیں حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے جیسے کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آئیں اور آپ سے سوال کریں، آپ سے شفاعت مانگیں، آپ سے درخواست کریں کہ ہماری شفاعت کیجیے گا؟ یہ طریقہ ہے اس کا؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ. یہ بات اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ کوئی دلیل بھی ہے اس کی. 24واں سپارہ سورہ زمر فرمایا میرے رب نے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، قل آپ کہہ دیں للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے. ساری کی ساری شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جس کو اللہ شفاعت کی اجازت دے گا، جس کے لیے شفاعت کی اجازت دے گا وہ شفاعت کر سکے گا، اور اس کے بارے میں ہو سکے گی جس کے بارے میں اللہ چاہے گا، اور مشرک کے لیے شفاعت کبھی نہیں ہو سکتی. میرے بھائی اب ہم نے وہ اعمال دیکھنے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں شفاعت مل سکتی ہے. سب سے پہلا عمل، اور یہ حدیث جو بیان کرنے لگا ہوں بخاری شریف میں ہے، بیان کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا حقدار کون سا خوش نصیب بنے گا قیامت کے روز؟ سوال بڑا ہے میں میرے بھائی دھیان سے جواب سنیں. کیا کہہ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ کہ قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا حقدار کون ٹھہرے گا؟ آپ نے کیا کہا؟ کیا آپ نے کہا کہ جو میرے جوتوں کی فوٹو لے کے ان کو چوما کرے گا وہ؟ کیا آپ نے کہا جو میرا یوم ولادت بطور تہوار کے، بطور عید کے منایا کرے گا وہ؟ کیا آپ نے کہا جو میرے نام پہ نعرے لگایا کرے گا وہ؟ کیا آپ نے کہا جو یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائے گا وہ؟ نہیں. کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، فرمایا میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو کہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کا حقدار نہیں ہے، رکوع کا حقدار نہیں ہے، اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کے لیے نظریں مانی جائیں، اس سے مرادیں مانگی جائیں، اس سے دعائیں کی جائیں، اس سے سوال کیا جائے، اس سے بیٹا مانگا جائے، اس سے رزق مانگا جائے. اس کے اللہ کے علاوہ کوئی ان عبادات کا حقدار نہیں ہے. جس نے یہ کہا خالصا من قلبہ، اور دل سے کہا. وہ جو کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ دیا بس نہیں، فرمایا خالصا من قلبہ، دل سے کہے، دل سے کہے. یہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد وظیفہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اپنا ماتھا ٹیکتا ہے کسی قبر کے اوپر.
بیٹا مانگتا ہے کسی قبر والے سے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ 11ویں دیتا ہے، شرکیہ تعویذ لڑکاتا ہے، تعویذ میں شرکیہ کلمے لکھے ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے، یا علی مدد کہتا ہے، علی مشکل کشا کہتا ہے، اللہ کے رسول کو مشکل کشا مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے، کسی کا نام داتا رکھا ہوا ہے، کسی کا نام دستگیر رکھا ہوا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، دوغلی پریسی نہیں چلے گی۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو صحیح طرح پڑھیں، اہل مکہ کی طرح پڑھیں۔ اہل مکہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، مکہ والوں میں کوئی منافق نہیں تھا، ایک گروپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پکے رہے، شرک نہیں کیا، دوسرے نے کہا نہیں ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے معبود چھوڑنے پڑیں گے۔ وہاں منافقت نہیں تھی، دوغلی پالیسی، یا صاف ادھر یا صاف ادھر۔ تو میرے بھائی جو چاہتا ہے اسے اللہ کے رسول کی شفاعت ملے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کرے؟ توحید کے اوپر عمل کر کے دکھائے، شرک سے توبہ طیب ہو جائے، ان راستوں سے بھی دور رہے جن راستوں پہ چلتے ہوئے خطرہ ہے کہ شرک کی طرف لے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت کیسے کی، توحید کا اہتمام کیسے کیا؟ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کسی بات پہ کہا ما شاء اللہ و شئتا، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے ویسے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والوں سن لو، اللہ کے رسول نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ ایک ہی جملے میں یہ کہہ دیا جائے کہ ویسے ہوگا جیسے اللہ چاہے گا اور اللہ کے رسول چاہیں گے۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہنا یہ چاہیے تھا جیسے اللہ چاہے گا اور اس کے بعد جیسے آپ چاہیں گے، برابر نہیں، اور کا لفظ سوال نہیں کرنا۔ اور میں برابری ہے، اور میں کیا ہے؟ برابری ہے۔ آج ہم لوگ بھی کہہ جاتے ہیں کہ جیسے اللہ چاہے گا اور جیسے ابو آپ کہیں گے، جیسے اللہ چاہے گا اور جیسے پیر صاحب آپ کہیں گے، نہیں، جیسے اللہ چاہے گا اس کے بعد جیسے ابو آپ کہیں گے، جیسے اللہ چاہے گا پھر ابو جیسے آپ کہیں گے، اور کے لفظ میں برابری ہے، اور کا لفظ نہیں لے کر آنا۔ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے محتاط تھے توحید کے معاملے میں، آپ توحید کے معاملے میں اتنے محتاط تھے، وہ لوگ جن کو عادت پڑ چلی ہے پیروں کے پاؤں میں پڑنے کی، بزرگوں کے سجدہ کرنے کی، ان کے سامنے رکوع کرنے کی، وہ سن لیں یہ حدیث کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جتنی محبت صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کسی اور سے نہیں تھی، اس کے باوجود جب اللہ کے رسول تشریف لاتے صحابہ کرام آگے سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے۔ سلام لینے کے لیے کھڑا ہونا اور بات ہے، مسافے کے لیے کھڑا ہونا اور بات ہے، معان کے لیے کھڑا ہونا اور بات ہے، لیکن اس انداز میں کھڑے ہونا کہ جیسے عدالت میں جج آتا ہے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا یہ سلام لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ مسافہ کرنے کے لیے نہیں، یہ اور انداز ہے۔ سلام لینے کے لیے کھڑا ہونا کوئی حرج نہیں، معان کے لیے کھڑا ہونا کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ کھڑا ہے آپ بھی کھڑے ہو کے ملیں گے، لیکن سلام لینا مقصد نہیں، مسافہ مقصد نہیں، معان کا مقصد نہیں، اور کھڑے ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو شرک کی طرف لے کر جاتی ہیں، ابھی شرک نہیں ہے لیکن شرک کے راستے ہیں، شرک کی طرف لے جانے والی ہیں، ان سے بھی روک دیا۔ اور آپ نے فرمایا من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ لوگ میرے سامنے کھڑے رہا کریں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔